2018 میں وہ کیس جس کو نیب نے غلط کہہ کر بند کر دیا تھا، شیخ رشید پھر وہ فائل اٹھا کے دوبارہ چلا گیا LNG والی۔ جی کیوں؟ کسی نے کہا ہوگا۔ میں تو عدالت میں نے کہا، میں کہا شیخ رشید کمپلیننٹ ہے اس کے اندر، کمپلینٹ کی انہوں نے، تو میں کہا وہ کمپلیننٹ ہیں تو آئیں آ کے یہاں وٹنس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں، الزام لگائیں میرے اوپر۔ میں تو 4 ساڑھے 4 سال انتظار کرتا رہا وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ ان کو پتا تھا کہ کیس جھوٹا ہے۔ تو پھر وہ گئے کیا کرنے عدالت؟ سہولت کاری۔ پھر عدالت میں سہولت کاری کے لیے جی گئے تھے؟ ہاں، اور کس لیے گئے تھے؟ یہ سیاست آسان کام یہ نہیں ہے۔ سہولت کاری کس کی کر رہے تھے؟ کوئی آئیڈیا؟ جس کی بھی اپنے جماعت کی کر رہے تھے، جس جماعت کے ساتھ وہ تھے، PTI کے ساتھ وہ تھے، منتخب ہو کے آئے تھے، ان کے وزیر بھی تھے۔ فیض آباد دھرنا، فیض حمید کی حکومت کی طرف سے ثالثی کا کردار، کیا اس کی تفصیلات آپ کے علم میں لائی گئی؟ جی میری ہدایات میرے وزیر کو یہ تھی کہ آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ احسن اقبال صاحب وزیر تھے، تو جب احسن اقبال صاحب کو بات کریں گے میری ذمہ داری ہے، وہ کابینہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ کابینہ کے بہاف پہ وہاں پر ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب فیض اینڈ احسن اقبال دونوں سیم پیج پر تھے؟ جی آف کورس، دونوں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ایسے معاہدے کرنے چاہیے حکومت کو؟ نہیں کرنے چاہیے۔ کیا مجبوری تھی؟ مجبوری کوئی نہیں تھی، مجبوری یہ تھی کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ منڈے سے پہلے اس معاملے کو، یہ دھرنے کو ختم کریں۔ ہم نے دھرنے کو اگنور کر رہے تھے، وہ دھرنے والے بھی تنگ آ گئے تھے۔ ہماری اسٹریٹجی اگنور کرو اس کو، بیٹھے رہیں یہاں پر، میں دیکھتا ہوں کتنے دن بیٹھتے ہیں۔ لیکن عدالت نے حکم فرمایا کہ آپ بغیر قوت کے استعمال کے اس دھرنے کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو پھر نیگوشیشن تک بات، پولیس نے تھوڑی سی کوشش کی، انہوں نے پولیس کو مار بگایا، کیونکہ انہوں کو پتا تھا کہ یہ قوت کا استعمال تو کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر نیگوشیشن ہی رہ گئی تھی۔ تو احسن اقبال صاحب جو منسٹر انٹیریئر تھے اور ICI کی طرف سے، آن یور انسٹرکشن ہی وینٹ دیئر۔ جی گڈ، یو آر اے پارٹ آف دیٹ ایگریمنٹ۔ آف کورس، میری حکومت نے کیا تو میرا ذمہ داری ہے، گڈ۔ میری کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم میں سابقہ فاٹا کے رہائشیوں سے وعدے کیے گئے کہ وہ 6 سال بعد بھی آج مکمل ہوتے نظر نہیں آتے، وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کر رہے تھے فیصلہ، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جی میں سمجھ آ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے کیوں نہیں اپوز کیا کس بات کو؟ اس بات کو؟ اس بات پہ سب نے اگری کیا۔ آپ تو اپوز کر سکتے تھے۔ نہیں، میں کیوں اپوز کروں؟ کیوں نہ میں نے تو پرپوز کیا تھا کہ 3%۔ ایک اب رکیے گا، جی 25ویں آئینی ترمیم آپ کے دور میں ہوئی، میں نے کروائی۔ سابقہ فاٹا کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا، جی 6 سال ہو گئے، وعدے مکمل نہیں ہوئے، نہیں کون ہوئے۔ ذمہ دار ہے؟ جو 6 سال حکومت میں رہے ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ معاہدہ جو آپ کر رہے ہیں یہ پورا ہو جائے گا؟ بالکل، سب نے اگری کیا تھا۔ سب کا ایگری کرنا اور ہے، پیسے دینا اور ہے، معاہدے کرنا اور ہے، عدالتوں کا فیصلہ کرنا اور ہے۔ دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے نا، آئینی ترمیم ہو رہی ہے، میں نے یہ ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں 3% ڈویزیبل پول کا NFC ایوارڈ کا اس فاٹا کو دینا پڑے گا۔ آدھا وفاق دے گا، آدھا صوبائی حکومتیں دے گی اپنے حصے سے۔ اس میں پہلے کوئی نہیں مان رہا تھا، کوئی جماعت نہیں مان رہی تھی، پھر سب جماعتوں نے مانا، مسلم لیگ نون، PTI، پیپل پارٹی، سب جماعتوں نے مانا۔ اس کے بعد سب کی حکومتیں آئیں، بلکہ وفاق میں PTI کی حکومت تھی، KP کے اندر PTI کی حکومت تھی، انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اچھا، اب میں سوال کو اس لیے کر رہا ہوں، جی کیا اس وقت عوام میں قومی اسمبلی کے اس فیصلے کے خلاف جو جذبات طاقت پکڑ رہے ہیں، اس سے فیڈریشن کو نقصان نہیں ہوگا؟ قومی اسمبلی کے فیصلے کے خلاف نہیں پکڑ رہی، قومی اسمبلی نے اپنا کام کر دیا، ترمیم کر دی۔ اب حکومتوں کا کام ہے، جو بھی حکومت آئے، کہ اس جو ترمیم تھی اس کے روح کے مطابق فنڈز مہیا کرے۔ وہ نہیں ہوئے۔ تو جو پھر نفرت بڑھ رہی ہے،
جی نفرت بڑھے گی نا، میرے عمل سے تو نہیں بڑھ رہی، فیڈریشن کے خلاف بڑھ رہی ہے. جی بڑھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی تھا کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ بلا وجہ یہ پیسے مدعا موجود کر ہیں. رہے کس نے کہا پیسہ نہیں ہے؟ پیسے تو موجود ہیں. اگر پیسے موجود ہیں پھر دے کیوں نہیں رہے؟ آپ نہ دیں. میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا. میں تو آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن آپ ایک دانشور تو ہیں، پاکستان کی سیاست میں ایک رول تو پلے کر رہے ہیں. کر رہا ہوں. 2 ہفتے پہلے یہ بات کر کے آیا ہوں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہمارے بعد، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا. ان کی صوبے میں بھی حکومت تھی، وفاق میں بھی تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی، انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. حل کیا ہے؟ حل پیسے دیں ان کو، پاکستان کے برابر لائیں. آپ نے ان کے نظام کو ختم کیا. آپ نے کہا جی ہم آپ کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں گے، آپ کو نظام دیں گے، سڑکیں بنائیں گے، کالج بنائیں گے. کچھ ہی نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا، سڑک بھی نہیں بنائی. پیسے نہیں دیے نا. سب پیسے تو ایک سبجیکٹ پیسے سڑکیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں نا، یا اسکول کے لیے یا اسپتال کے لیے یا یہ چیزیں پوری کرنے کے لیے. نظام وہاں نظام نہیں تھا نا. تو آپ جو وہ نیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا ملک چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نیا ملک تو چاہتے ہیں، اس کی میں حمایت کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی. یہ ڈیمانڈ بھی مختلف توڑ موڑ کے بیان کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے. بہرحال یہ ڈیمانڈ کرنے کا ان کو حق نہیں ہے. ان کا حق ان کو دیں، ان کا حق ہے. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی وہاں کے پی کی حکومت ہے، یہاں نون لیگ کی حکومت ہے. یہ سب جماعتیں شامل تھیں ترمیم کے اندر. حضرات ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. جی عباسی صاحب، آپ نے کہا کہ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسے نیب کے پاس آپ کے خلاف مقدمات میں ثبوت نہ تھا، اس معاملے میں آپ کے پاس 20 ارب روپے کی جو بات آپ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ نہیں، یہ میں نے غلط کہا ہے. 20 ارب نہیں تھی، زیادہ تھی جی 30-32 ارب تھی. ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 35% کی کرپشن ہے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے. یہ وہ محکمہ ہے جس کے ایک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو ہے بزدار صاحب کے زمانے میں 6 مہینے کے لیے اٹک کا ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر 10 کروڑ روپیہ دے کر لگتا تھا. کیا آپ یہ باتیں عدالت میں جا کے ثابت کر سکتے؟ نہیں، میں ثابت نہیں کر رہا، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے پھر سب لوگ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو سارا جانتے ہیں کہ اس کی کرپشن کس حد تک بڑھ چکی ہے. تو میں نے یہی کہا کہ بجائے آپ یہ آٹا بانٹنے کے اوپر فوٹو لگا کر اگر آپ یہ اس کو لوگوں کو بانٹ دیتے، وہ سارے بسف کے بینیفیشری تھے. جن کو آٹا بانٹا گیا وہ بسف والے لوگ تھے. جس سے مراد آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو وہیں پہ سیدھے پیسے بھیج دیتے. سر ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑا اچھی بات آپ نے کی. یہ جتنی بھی سبسڈی ہے غریبوں کو دینے کے لیے، اور جو آپ نے اس کے طریقہ کار کو تعین کر لیا ہے، یا بہتر نہیں کہ یہ براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں دے دی جائے اور جہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں ان بینکوں کی تعداد بڑھا دی جائے؟ کیونکہ میں نے 2 عورتوں کو تو میں نے مرتے دیکھا ہے کہ وہ گئے ہیں بی ایس آئی کے پیسے لینے اور وہ اتنا رش تھا، اسٹیمپیڈ ہوئی اینڈ دے ڈائیڈ اوور. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوئی ہے. اب وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے. یہ شاید پہلے ہوا ہو، اب یہ نظام ختم ہو چکا ہے. اب وہ کافی نظام ٹھیک ہے، امپروو ہے. گڈ. عباس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی اس کے فائدے ہوں گے پاکستان کو، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو ان کا موقف ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو ملک کے اندر آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی ایس سی او مدد نہیں کر پائے گا. پارٹ ہے ایس سی او کا؟ نہیں، ایس سی او کا آپ کے ملک کے اندرونی معاملات ان کا پارٹ نہیں ہے. ایس سی او کا یہ ایس سی او کا پارٹ یہ ہے، آپ اس کا یہ نہ پڑھیں کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر اگر اس ملک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کی مذمت کریں گے. نہیں، مذمت کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے مذمت یقیناً کر دیں گے، لیکن وہ آ کے آپ کی مدد نہیں کرنے لگے. نہیں، میں نے مدد کی بات بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ملکوں کو توڑنے کی خواہش رکھنے والوں کے ہم خلاف ہیں. اچھی بات. دیٹ از دیئر پوائنٹ. نہیں، یہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، آج کی نئی بات نہیں ہے. ایک طرف آپ آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ججز کے غلط فیصلوں سے متاثر ہوئی ہیں. دیکھیے، پہلی بات آئینی ترمیم دیکھی نہیں. عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئینی ترمیم ہیں کیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف ہیں؟ آپ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف ہیں؟ بالکل خلاف. وجہ وہ
ملک میں عدل کے نظام کو ختم کر دے گا. تو ایک بینچ بنا دیں سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز دیکھے گا ہر ایک صوبے سے. یہ آپ کی تجویز ہے؟ ہاں اگر یہ آپ کے صوبے اس میں ریلیونٹ ہے تو میں صوبے کے معاملات کو ریلیونٹ نہیں سمجھتا. جج ہوتا ہے جس صوبے سے بھی ہو, وہ ایک حلف اٹھاتا ہے, اگر حلف کی پاسداری نہیں کر رہا تو جج بننے کا حق حاصل نہیں ہے. تو صوبے کا مرضی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجربہ اس کے بالکل یہاں پر میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں ہر آئینی حلف اٹھانے والا آئین تو اپنا حلف توڑتا ہے, اس لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں جہاں ہم آج کھڑے ہیں. خواتین حضرات, میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی تھے. آپ نے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے. اس شو کا اگلا حصہ آپ اگلے اتوار کو دیکھے گا. میں نے کو عدالت میں کہا تھا کہ جہاز میں ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر لگا ہوتا ہے جو آخری 30 منٹ کی ریکارڈنگ کرتا ہے جو باتیں وہاں پر ہوئی ہوتی ہیں. تو اس پائلٹ نے سب سے پہلے اس کو اریز کر, اس ایک بٹن تھا دباتے اریز ہو جاتا ہے. اگر کوئی طیارے کو کوئی خدشہ ہو, کسی خطرے میں ہو, تو پائلٹ سب سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ سب باتیں ریکارڈ پر آ سکیں. تو سب مٹا دی گئی تھی. اسے مٹا دیں. جی. جس آدمی نے یہ جرم کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟